یہ میرے سامنے روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 3277 اور صحیح مسلم 1079 یہ رقم ہے اس حدیث کا۔ ہم نے قرآن مجید کو جب آپ سے ہم پڑھتے ہیں مختلف مواقعوں پہ، اور قرآن مجید کی اپنی صراحت بھی یہ ہے کہ جو جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ دنیا ہی کا ایک را مٹیریل ہے، پوری کی پوری کائنات اس کو بدل کے ایک دن بنائی جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے یہ کوئی میٹافر ہے؟ کیونکہ جنت اور جہنم تو بھی وجود میں آنی ہے نا۔ یہی پہلو ہے اس میں، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کا راستہ تمہارے لیے ہموار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، عمومی رغبت پیدا ہوتی ہے، دینداری کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے مجرم بھی متنبع ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی ہدایت اتری تھی، اللہ نے خود اس مہینے کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عبادت انجام دیتے ہیں۔ عبادات کے بارے میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اطاعت کا تعلق پیدا ہوتا ہے بندے کا، اس کا علامتی اظہار ہے۔ یعنی میں نے چونکہ اس اقرار کے بعد کہ میں بندہ ہوں اور مجھے اپنے پروردگار کی پرستش کرنی ہے، نماز پڑھی، میرا پورا جسم جھک گیا، میں سجدہ ریز ہو گیا، میرا باطن بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوا، وہ پرستش کے آداب ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ اور روزے میں اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی طرف سے کوئی بات آ جائے گی تو مجھے سر جھکا دینا ہے، سرفگندہ ہو جانا ہے۔ اس کی تربیت کے لیے یہ رمضان کا روزہ ہے۔ اس میں انسان مجسم اطاعت بن جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنی ان جبلتوں پر پابندی لگا دیتے ہیں جن جبلتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگانا کبھی پسند نہیں کیا، لیکن تربیت کے لیے ایک محدود وقت کے لیے، کم و بیش 720 گھنٹے کے لیے ایک ایسی مشقت سے ہم گزرتے ہیں جس میں انہی جبلتوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اور ان جبلتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے بعد زور کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب وہ زور کرتی ہیں اور آپ انہیں روکتے ہیں تو گویا عام زندگی میں جو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرنا، یہ احساس ذہن سے مفقود ہوا ہوتا ہے، وہ نمایاں ہو کے سامنے آ جاتا ہے، پورے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو انسان مجسم اطاعت ہو کر یہ مہینہ بسر کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اس میں پھر انسان جب نیکی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، گویا اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، تو یہ بڑی خوبصورت ادبی تعبیریں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے۔ ان کی بنیاد پر اس بحث کی گنجائش نہیں ہوتی کہ جنت آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے، جنت بن گئی ہے یا نہیں بنی ہے۔ وہ قرآن مجید واضح کر چکا ہے کہ کیا صورت ہوگی۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ زمین و آسمان جو کچھ بھی ہیں، یہ در حقیقت جنت اور دوزخی کا سامان تعمیر ہے، اور یہ سامان تعمیری کے طریقے پر بکھیر دیا گیا ہے۔ اس کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ جنت دوزخ بنائیں گے، اور اس جنت کی وسعت زمین و آسمان جتنی ہوگی، یعنی یہی پوری کائنات جنت میں تبدیل ہو جائے گی، دوزخ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے، اس کو وہاں سے سمجھنا چاہیے۔ اس میں یہ جاننا چاہیے کہ بہت خوبصورت اسلوب میں اللہ کے پیغمبر نے ترغیب دی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت احاطہ کرتی ہے، وہ اپنے بندوں کا منتظر ہوتا ہے۔ اس میں شیاطین جن پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کریں، تو اب صرف نفس سے مقابلہ کرنا باقی رہ جاتا ہے یا شیاطین انس سے۔ تو اس میں اللہ کی یہ بڑی رحمت ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کا نتیجہ جنت کے دروازوں کو کھلنے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ٹھیک، بڑی خوبصورت بات ہم سب بیان ہوئی اس حدیث کے اندر۔ ایک اور پہلو بتائیے گا، آپ نے فرمایا رمضان کے اندر ایک جو ماحول ہوتا ہے اس کے اندر عمومی طور پہ انسان نیکی کی طرف رغبت محسوس کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے سے بڑے لوگ جو عام طور پہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، رمضان میں ایک شرم کے مارے ہی کم سے کم وہ کہتے ہیں کہ یار اس مہینے میں ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ماحول کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ ہم سب ماحول کتنا اثر انداز ہوتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ رمضان کے اندر اس طرح کی فضا بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے اندر نیکی کی رغبت بھی ہے، ترغیب بھی ہے، شیطان سے دوری بھی ہے، نفرت بھی ہے۔ تو اس کو اگر ہم پوری سال پر محیط کریں تو اس میں نیکوں کی صحبت، اچھے ماحول میں رہنا، یہ بھی اسی طرح اثر انداز ہو کہ پورا سال بھی ہماری جنت کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ اصل میں تو جنت کے دروازے ہر وقت ہی ہمارے لیے کھلنے چاہیے، اور جہنم کے دروازے بند ہی رہنے چاہیے۔
لیکن انسان چونکہ غفلت شعار ہے، وہ بعض اوقات سرکش بھی ہو جاتا ہے، چیزوں کو بھول جاتا ہے، تو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو یاد دلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس لیے نازل کیا؟ یاد دہانی کے لیے۔ پیغمبر کس لیے بھیجے؟ یاد دہانی کے لیے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ 5 وقت یاد دہانی کراتی ہے کہ اللہ کے بندے ہو، کیوں غلطیاں کر رہے ہو، کیوں گناہوں میں ملوث ہو رہے ہو۔ روزہ بھی یہی کرتا ہے۔ یعنی عام زندگی میں ہمیں یہ احساس نہیں رہتا کہ اللہ کے بندے کی حیثیت سے ہم نافرمانی کر کیسے سکتے ہیں، تو فرما برداری کی تربیت ہوا ہے یہ مہینہ کر دیتا ہے۔ اس زاویے سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ جب آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ چلیں اگر 11 مہینوں میں غفلت بھی رہی ہے تو کچھ بیدار ہوئے، کچھ تنبہ ہوا، کچھ چیزوں کو ہم نے سیکھا، کچھ پڑھ لیا، کچھ اللہ کی بات سن لی، کچھ اللہ کے بندوں کی صحبت اٹھا لی، اس کے اگر اثرات باقی زندگی پر بھی ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی غفلت رہتی ہے تو بار بار توجہ دلانی چاہیے۔ دین جو کچھ کرے گا، یا صالحین جو خدمت انجام دیں گے، یا علماء اگر لوگوں کو کچھ توجہ دلائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ لوگوں کو واعظ کر دیں گے، نصیحت کر دیں گے، استدلال سے بات سمجھا دیں گے، جمعے کے موقع کے اوپر ان کو بتائیں گے کہ تم کس پروردگار کے بندے ہو۔ کبھی قرآن سنیں گے تو وہاں سے یہ تذکیر ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کا معاملہ پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز یہی کام کر رہی ہے، جمعے کا خطبہ یہی کام کر رہا ہے، عیدین کے خطبے یہی کام کر رہے ہیں، اور پھر رمضان کا مہینہ، اور اگر اللہ توفیق دے تو اس کے بعد وہ بڑی عبادت جس کو ہم حج و عمرہ کہتے ہیں، یہ سب اسی یاد دہانی کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار بھی ہیں اور ہمیں یاد دہانی بھی کراتی ہیں۔ تو یہ یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے باطن کو تیار کرنا ہے۔ اگر میرے اندر اس کا شعور نہیں ہے اور اس کی خواہش نہیں ہے اور اس کی طلب نہیں ہے تو پھر یہ سب چیزیں بیکار چلی جائیں گی۔ لیکن اگر میرے اندر طلب ہے، میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ان میں سے ایک ایک چیز مؤثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی تاثیر ہم نہیں دیکھتے، وہ اصل میں اپنا جائزہ لے کر نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا طلب پیدا ہوئی ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان ایک صاحب ارادہ مخلوق ہے۔ جب تک اس کے باطن میں ارادہ نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے ارادے کو ہمیں ہر حال میں تربیت کرنا ہے کہ وہ صحیح ہو، صحیح سمت میں ہو۔ نقطہ واضح ہوا۔ ہم سب اس روایت کے بارے میں کا آخری سوال آپ کی خدمت میں۔ ہمارے یہاں بالعموم زبان کے ساتھ لوگوں کا تعلق بڑا کمزور ہوا ہے، اور زبان کے اندر بات کس طرح کی جاتی ہے، ادبی تعبیرات کیا ہوتی ہیں، تشبیہ کا اسلوب کیا ہوتا ہے، بالعموم مذہبی لٹریچر میں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات بیان ہوئی کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ گویا شیطان کہیں پر موجود ہے، اس پہ باقاعدہ کوئی حصی زنجیریں باندھی جاتی ہیں۔ تو اس کی طرف بھی ذرا توجہ دلائیے گا کہ ادبی تعبیرات جب مذہبی لٹریچر میں آتی ہیں، ڈیوائن لٹریچر میں آتی ہیں، تو ان کو ادبی پہلو سے دیکھنا چاہیے۔ یہ تو ایک واقعہ بھی ہے، اس لیے کہ دوسری روایتوں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ مردۃ الجن کے الفاظ آ گئے ہیں، اور قرآن مجید کی روشنی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اس دنیا میں جس طرح انسانوں میں برے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے فلسفوں سے، اپنی تعبیرات سے، اپنی دعوت سے لوگوں کو الحاد کی دعوت دیتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے گرد و پیش میں 10 ایسے لوگ ہوں گے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی صحبت میں رہنا چاہیے۔ تو جن بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ جنات کے وسوسہ ڈالنے کے عمل کو اس مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک طرح کی مدد مل گئی ہے انسان کو، تاکہ وہ سنبھل جائے۔ 2 طرف سے جو حملہ ہو رہا تھا، اس حملے میں انسان رہ گئے، جنات ختم ہو گئے، اور جب جنات ختم ہو گئے تو اب زیادہ امکان ہے اس کا کہ انسان نیکی کی طرف جائے گا تو فرشتے اس کی مدد کریں گے۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے ایک پہلو کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے۔